الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا احترام لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اللہ کی نافرمانی کر کے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم جو ہے یہ تو سال کے کسی مہینے میں بھی جائز نہیں، لیکن اس جرم کی سزا جو ہے ان مہینوں میں زیادہ ہو جاتی ہے عام مہینوں کی بنسبت۔ جس طرح نیکیوں کی جزا، نیکیوں کا ثواب وہ ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنا گویا کہ یہ اپنے آپ کو مصائب میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، یعنی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے واستغفر ونزع سوکنا قلبہ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ چمکا دیتے ہیں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن ان زادت حتیٰ یعلو قلبہ، اگر وہ گناہ اور کرتا ہے تو پھر وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سارے دل کو لپیٹ لیتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ذالک الرین الذی ذکر اللہ فی القرآن، یہ وہ دلوں کا زنگ ہے جس زنگ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا ہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی کئی طرح سے اسے سزا ملتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب قبر اور برزخ کے معاملات اس کے لیے سخت ہو جاتے ہیں، اور اخروی معاملہ بھی اس کا بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآنی آیات پہ عمل نہیں کرتا، ان کو ٹھکرا دیتا ہے، پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جب دنیا سے جاتا ہے تو عذاب قبر اس کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اسی طرح برزخ کا معاملہ بھی اس کا بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا اس کی بصارت یعنی ظاہری آنکھوں کی روشنی اور اس کی سمجھ یہ تمام ختم کر دی جائیں گی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا یعنی آنکھوں کا بھی اندھا، دل کا بھی اندھا، یعنی آنکھیں بھی اس کی کام نہیں کریں گی اور اس کی سمجھ سوچ جو ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی۔ پھر اس وقت وہ پچھتائے گا، کہے گا کہ اے اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس دنیا میں میری آیات آئی تھی، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، ان پہ عمل نہ کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تجھے آج اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ تیرے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ تیرا بھی آج کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے معیشت بھی تنگ ہو جاتی ہے، آخرت کا عذاب اس کے لیے انتظار میں ہے، اور دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ بسا اوقات وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے باپ، ماں اور باپ کی دی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھہرایا، جنت کی نعمتوں سے نوازا، اور انہیں یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ جس پھل سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی تھی، اس غلطی کرنے کی وجہ سے وہ نعمتیں اللہ نے چھین لی۔ اور پھر ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ چھن جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آگے دینا ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں الم یرو کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنے لوگ آئے، ہم نے ان کو طاقت بھی دی اور انہیں بڑی ترقی عطا کی، ہم نے اتنی طاقت دی ما لم نمکن لکم، اتنی طاقت اور اتنی ترقی باوجود اس کے کہ تم ترقی میں بہت آگے نکل چکے ہو، لیکن تم ان جیسی ترقی نہ کر سکے، اور ان جیسی طاقت بھی تمہارے پاس نہیں۔ وارسلنا علیہم مدرارا، ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی سزا ہم نے یہ دی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ ہم نے دوسری قوم کو لا کے آباد کر دیا۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہوتی ہیں، نافرمانی کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی اقوام ہیں ان کے سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں بڑے کھلے دل سے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مقام دیا۔ آپ نے اپنی زبانی ان کے فضائل بیان کیے، جس طرح کے
دوسرے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے، اور صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی نعش کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈالے۔ اسی طرح اور بھی لوگ شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات کہی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم اس دنیا میں تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جانوں کا نقصان پہنچا کے، تمہارے مال کا نقصان پہنچا کے، ہر طرح سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو بشارت دے دیں، فبشر الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان آزمائشوں میں، ان صدموں میں صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب کے اجر بھی ملے گا۔ اور اس کی مثالیں احادیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا خامد فوت ہو چکا تھا، وہ قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اسے فرمایا کہ صبر کرو۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری جیسی مصیبت پہنچتی تو پھر میں دیکھتی کہ آپ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ آپ پھر چلے گئے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ بڑی پریشان ہوئی، جا کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر اس وقت ہوتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت صبر کیا جائے تو پھر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا فوت ہوا، آپ نے غم کا اظہار کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ فرماتے ہیں اے بیٹا تیری وجہ سے دل بڑا غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی کلمات کہے جائیں گے جن کو رب پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ تو جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں پہنچتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، انتہائی درجے کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور ان دونوں کا اپنے سینے سے لگا کے یہ دعا کر رہے تھے اللہم
احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ تو جن کے ساتھ اللہ کے نبی محبت رکھیں، کیا کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے جو ان سے محبت نہ رکھے؟ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو محبت رکھتے ہیں لیکن صحابہ کو ان سے محبت نہیں تھی، کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ یعنی وہ صحابہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے فرمان پہ نشاور کرنے کے لیے تیار، اور ہم کہیں کہ ان صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت نہیں تھی؟ نواسے بھی وہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا کہ کسی آدمی نے نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، ایک کو ایک کندھے پہ، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور ایک آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا من احبہما، جو ان سے محبت رکھے گا، احبانی وہ مجھ سے محبت رکھے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا گویا کہ اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ تو کیا ان احادیث کی روشنی میں، ان احادیث کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ ان کے خلاف بغض رکھتے ہوں دل میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا دنیا میں انہما ریحان تایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی مکھی مار لیتا ہے تو اس کا کتنا گناہ ہے؟ تو انہیں بڑے تعجب سے کہا، کیونکہ سوال پوچھنے والا عراقی تھا، کوفی تھا، اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان پہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کا خون تو پی لیا، کر دیا، وہ اپنے دامن پہ لگا لیا، لیکن مکھی کے خون کے بارے میں یہ مسئلے پوچھتے ہیں، جبکہ وہ شخصیت تھے کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی کلیے کہا تھا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ فرمانے لگے کہ اے حذیفہ، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه اللیلہ، آج سے پہلے یہ کبھی دنیا میں نہیں آیا، استاذن ربہ ان یسلمنی ویبشرنی، انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ جو آپ نے مقام حسن اور حسین کو اور فاطمہ کو دیا ہے، میں اپنی زبانی اللہ کے رسول کو جا کے بتاؤں۔ استاذن ربہ، اپنے رب سے اس نے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، فرشتہ آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے
آپ کی بیٹی فاطمہ کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے دونوں نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو کیا ان احادیث کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان صحابہ کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں فاطمہ کے خلاف کوئی بغض تھا، یا حضرت حسن اور حسین کے خلاف بغض تھا؟ اور پھر معاملہ ہے ان کی شہادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کے ذریعے بعض صحابہ کی شہادت کا اعلان آپ نے نبی کی زبانی کروا دیا۔ آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ تیری پشت پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ کیا مطلب کہ عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوں گے، اور عثمان غنی بھی شہید ہوں گے۔ تو دونوں شہید ہوئے نا۔ اور شہادت بھی کیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب تک زندہ ہے دنیا میں فتنوں کا دروازہ بند ہے، عمر کی وجہ سے میری امت میں فتنوں کا دروازہ بند ہے، اور جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا میری امت میں فتنے امڑ آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر امت میں کس قدر فتنے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مظلوم شہید ہوں گے، تو آپ واقعتاً مظلوم شہید ہوئے، آپ نے اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اور دنیا میں یہ پہلے وہ شہید تھے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بعد، یعنی بیٹے کے بعد جس نے یہ بات کہی تھی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو میں اپنے دفاع کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مظلوم شہید کیے جائیں گے، اور پھر کیسے مظلوم کہ طاقت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود باغیوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ گو تھے، اور آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں نبی کے شہر میں کسی کلمہ گو کا خون بہا کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ تو اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس حضرت یعنی میں رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، اور میرے پاس حضرت حسین تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنے نانا کو دیکھ کے رونے لگے، روتے روتے ادھر چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ مٹی بھی دکھائی۔ تو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ ایسے حالات ہوں گے کہ حضرت حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ شہادت تو قضاء اور قدر کا معاملہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شہید کا تو درجہ بہت اونچا ہے، عام اگر موت ہو جائے تو اس کے لیے بھی تم نے واہ ویلا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص واہ ویلا کرے گا، لیس منا من لاتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو غم کی وجہ سے اپنے رخسار پیٹے، سینہ کوبی کرے یا اپنا گریبان چاک کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا الناحیہ تو نوحہ کرنے والی عورت قیامت کے دن اگر وہ توبہ سے پہلے یعنی توبہ کرنے کے بغیر مر گئی تو تقام یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے اوپر گندک کا لباس ہوگا اور تارکول کا لباس اس کو پہنایا جائے گا اور بیماری کی قمیص پہنائی جائے گی، یعنی یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، عزاداری، ماتم کو ایمان کی نشانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان کو ضائع کرنے کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی المناک شہادت سے شہید کیے گئے، لیکن کسی صحابی نے، کسی ان کے خاندان والے نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن حسین یہ موجود تھے، انہوں نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت حسین شہید ہوئے، زین العابدین موجود تھے، انہوں نے ماتم نہیں کیا، بلکہ کوفیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ان ہؤلاء یبکون، یہ آج روتے ہیں، ہمارے قتل کرنے والے تو یہی ہیں۔ اس لیے یہ عزاداری، یہ ماتم کرنا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے 12 امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے محمد بن حسن تک، خیر وہ اخبار میں تو ابھی آنا ہے نا، حسن عسکری تک 11 امام دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے محرم میں ماتم کیا ہو۔ محرم تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو نیکی کرنے کا حکم ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، بنی اسرائیل میں نے بھی روزہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنی امت کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اور آخر میں جس سال آپ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ میں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا۔ اور صحابہ کو، ان صحابہ کو برا بھلا کہنا جن کو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے اپنی زبانی جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ ان کا مقام تو یہ ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا کرے، سونا خرچ کرے، ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، ان کے ایک مد کو
یا ان کے مد سے آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہ والی زندگی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں ایک بات حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر تم گناہ کو فروغ دو گے تو یاد رکھو تم کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ IMF کا ہمارا آخری پروگرام ہو، آخری پروگرام نہیں ہوگا۔ جب تک تم زندہ رہو گے ایسے ہی تم دھکے کھاتے رہو گے انشاءاللہ۔ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، تم نے صحابہ سے سبق ہی نہیں حاصل کیا۔ اقتصادی معاملات اگر درست کرنے ہیں تو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ تم تمنا کرو، کیا کرتے ہو؟ تم نے اپنی تمنا کی، کیوں کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا ہو تو میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو جب آگ کی باری آئی تو آپ فرمایا میری یہ تمنا ہے بے حیثیت حکمران، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھر جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ گھر ایسے آدمیوں سے بھر جائے جس طرح ابو عبیدہ بن جراح ہے، ابو عبیدہ بن جراح جن کو نبی علیہ السلام نے امین امت کہا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا معاذ بن جبل جن کو آپ نے بہت بڑا عالم کہا تھا اور آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور سالم حذیفہ کے غلام اور حذیفہ، آپ فرماتے ہیں جس طرح کے یہ چار لوگ ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان جیسے آدمی مجھے مل جائیں تاکہ میں حکومت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں میں وہ سب ان کے سپرد کر دوں تاکہ عوام کو یہ سکھ پہنچائیں، عوام کی یہ عوام کا خیال رکھیں۔ اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے وزراء نیک افراد بناؤ، پاک یعنی امین جو ہیں، دیانتدار جو ہیں ان کو بناؤ۔ اگر تم اسی طرح چور اپنے وزراء بناؤ گے تو کبھی تم اقتصادی معاملات میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔